ادھر آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو ایک قوال صاحب ہے اور قوال صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر پہلی مرتبہ کوئی قوال جو ہے سچ بولنے کی کوشش کیا ہے اور عوام کو آئینہ دکھانے کی کوشش کیا ہے اور عوام سے گزارش بھی کیا ہے کہ اگر آپ کے درمیان امام ہے تو امام کے مرتبہ کیا ہے اور امام کے ساتھ ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، کس طریقے سے سلوک کرتے ہیں۔ وہ ایک قوال صاحب نے لوگوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس قوال صاحب کی باتیں سنیں۔ میرا تقریر کرنے کا وقت آ گیا سامعین، آپ لوگوں کے ذریعے میں 2-3 لاکھ روپے مہینے کما لیتا ہوں، لیکن اللہ کا فٹکار ہے میرے چہرے پہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں جھوٹ جھپاڑی بول کے کماتا ہوں۔ لیکن ایک مدرسے کا مولانا جس کی تنخواہ 2000 سے 3000 ہائی فائی، اگر مدرسہ ہے تو 4000، نہیں زیادہ سے زیادہ ہائی فائی ہے تو 5000 ہے میرے دوستوں۔ 5000 سے گھر نہیں چلتا، لیکن اس مدرسے کے مولانا کے بچوں کو دیکھیے، اس کے چہرے پہ بھی اللہ کا نور ہے اور مدرسے کے مولانا کے بھی چہرے پہ اللہ کا نور ٹپکتا ہے۔ کیوں؟ تعلیم بجائے کیوں؟ کیونکہ وہ مولانا میرے بچوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے اور میں جھوٹ جھپاڑی بول کے 3 لاکھ کماتا ہوں، اس لیے فٹکار ہے۔ اے میرے مومن بھائیوں، اے میرے دوستوں، قسم خدا کی آپ لوگ اس مولانا کی تنخواہ بڑھائیں، اللہ آپ کو بڑھائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ناجائز پیسے بند کر کے ایک ایک گھر سے اگر 50-50 روپے اس مولانا کو تقسیم کرے، قسم خدا کی مولانا کی تنخواہ بڑھے گی، اللہ اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا، قسم خدا کی اللہ آپ کا پیٹ بھرے گا، آپ کے بچوں کا پیٹ۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لیا کہ قوال صاحب کس طریقے سے لوگوں سے التماس کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں اور حق بیانی کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جھوٹ جباٹی بول کر کے اور اسٹیجوں پر یہ ہے کہ تبلے اور ڈھولک بجوا کر کے میں مہینہ میں 2 سے 3 لاکھ روپے کما لیتا ہوں، لیکن ایک مولانا یہ ہے کہ مکمل پابندی کے ساتھ آپ کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، لیکن آپ اس کی تنخواہ 2 سے 3 ہزار روپے دیتے ہیں۔ بتائیں 2 سے 3 ہزار میں کسی کا گھر چلتا ہے؟ اللہ اکبر، انہوں نے بالکل حق بیانی کی ہے۔ آج ہماری قوم کے لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ قوالیوں پر تو لاکھ 2 لاکھ 3 4 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں امام کی تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنی جیبوں کو ٹٹولنے لگتے ہیں اور اپنی غربت کا رونا رونے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے۔ جہاں آپ کے یہ ہے کہ گھر کا خرچہ 5000 10,000 میں نہیں چل سکتا ہے، وہی امام بھی اسی زمین کا مخلوق ہے، اس کے گھر کا خرچہ 5 اور 10,000 میں کیسے چلے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے امام کی تنخواہ میں برکتیں رکھی ہیں؟ بالکل، کہ 5 اور 10,000 کما کر کے بھی 5 اور 7,000 کما کر کے بھی امام وہ خوشحالی زندگی جیتا ہے جو ایک 50,000 اور لاکھ روپے کمانے والا انسان بھی وہ خوشحالی والی زندگی نہیں جی پاتا ہے۔ ان کے بچوں کا حال دیکھیے، یقیناً اس کے بچوں کے چہرے پر نورانیت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ایک مسجد کے متولی صاحب تھے، انہوں نے امام صاحب سے آ کر کے درخواست کی، کہا کہ امام صاحب یہ میرے بیٹے کی کل نوکری لگنے والی ہے، انٹرویو ہونے والا ہے، دعا کیجئے گا کہ کوئی اچھی سی نوکری لگ جائے۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، متولی صاحب کے بیٹے کی نوکری لگ جائے اور تنخواہ اتنی ہو جتنی تنخواہ میری ہے۔ جب یہ بات متولی صاحب سنی نا تو وہ فوراً کیا ہے کہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ امام صاحب آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی ہی تنخواہ والی نوکری متولی صاحب کے بیٹے کی لگ جائے۔ بتائیں کہ اتنی تنخواہ میں میرے بیٹے کا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، میرے بیٹے کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو امام صاحب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ متولی صاحب میں بھی اسی زمین کا مخلوق ہوں، میں بھی اسی زمین کا رہنے والا ہوں، جب میرے گھر کا خرچہ 5 اور 10,000 میں چل سکتا ہے تو آپ کے بیٹے کا گھر کا خرچہ 5 اور 10,000 میں کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ جب یہ بات متولی صاحب نے سنی نا تو عقل ٹھکانے آ گئے کہ یار بات تو حقیقت ہے کہ جہاں ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہی ہم اپنوں کے لیے بھی سوچیں۔ جہاں ہم اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کی نوکری اچھی ہو جائے، میرے بیٹے کی تنخواہ اچھی ہو جائے، وہی یہ بھی سوچنی چاہیے کہ امام کی بھی تنخواہ اچھی ہو جائے۔
لیکن نہیں جی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم عیاشیوں میں، ہم یہ ہے کہ قوالیوں میں، تعزیہ داری میں، جلسوں کے نام پر، جلوس کے نام پر اور تمام طرح کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے بے شمار پیسے کو اڑا دیں گے، لیکن ہم اپنے ائمہ کے تنخواہوں کے تعلق سے نہیں سوچ سکتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ امام پیدل جائے، سائیکل پہ جائے ہمیں منظور ہے، لیکن امام گاڑی یا کار چلائے ہمیں منظور نہیں۔ امام ہمارے بچوں کو پڑھائے، ہمارے نکاح پڑھائے، ہماری نمازیں پڑھائے، اور امام تمام طرح کے کام کرے ہمیں منظور ہے، لیکن امام کہیں پروگرام جائیں ہمیں منظور نہیں۔ اور کہا کہ امام یہ ہے کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا حلوہ کھائے ہمیں منظور ہے، لیکن امام خود اپنے گھر میں حلوہ بنائے ہمیں منظور نہیں۔ آج کے لوگوں کا رواج یہی بن چکا ہے، آج کا لوگوں کا رویہ یہی بن چکا ہے کہ امام کسی طریقے سے بھی خوش نہ ہو، بلکہ امام جتنی تکلیف میں ہو لوگوں کو اتنا ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام بھی آپ کی طرح، ہماری طرح ایک یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی بھی ضروریات زندگی ہوتی ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی بھی بیویاں ہیں، اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کے بھی خاندان والے ہیں، ان کی بھی مجبوریاں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔